السلام علیکم، ویلکم مائی چینل شائستہ خان۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے دماغ کی نفسیات کیا ہے، دماغ کو ہم کنٹرول میں کیسے لا سکتے ہیں، ہمارے دماغ میں جو منفی چیزیں ہیں انہیں نکال کر مثبت چیزیں کیسے ڈال سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے ہمارے بہترین ریسرچر شفیق خان صاحب۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی خان صاحب بتائیے، ہمارے دماغ کی نفسیات کیا ہے؟ بہت خوبصورت موضوع لے کر آئی ہیں دماغ کا اگر آپ صحیح استعمال آپ نے کر لیا نا، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت کامیابی سے نہیں روک سکتی۔ دماغ کی نفسیات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا میں، کیونکہ ان لوگوں کو اس دماغ کی نفسیات کا ہی پتہ نہیں ہے۔ دماغ کی نفسیات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ آپ جب دماغ کی نفسیات جانیں گے تب تو اس کو کنٹرول کر سکیں گے۔ دماغ کی نفسیات جانیں گے تو اس میں سے منفی چیزیں نکال سکیں گے، دماغ کی نفسیات کو سمجھیں گے تو اس میں مثبت چیزیں ڈال سکیں گے۔ جب دماغ کی نفسیات کا ہی نہیں پتا ہوگا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا دماغ کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دماغ کی نفسیات ہے وحشی گھوڑا، جیسے وحشی گھوڑا ہے جس کی کوئی تربیت نہیں ہوئی، وحشی ہے، اس پہ اگر بندہ بیٹھ جائے تو نہ اس کی ٹانگیں بچتی ہیں نہ وہ بچتا ہے، تو وہ اس کو دوڑا کے لے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے ہاتھ میں وہ مہاری نہیں ہے جو اوپر سوار بیٹھا ہے، اور وحشی گھوڑا ہے نیچے سے، وہ تو دوڑتا ہی جا رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، وہ تو خطرے کی علامت ہے۔ ایسے جو دماغ ہے، جو ہمارا دماغ ہے، اس میں بھی 1 منٹ میں 10 جگہ ہمارا دماغ بھاگتا ہے۔ 100 سال پیچھے چلا جائے گا، 100 سال آگے چلا جائے گا، 10 سال پیچھے چلا جائے گا، 10 سال آگے چلا جائے گا۔ کبھی آپ اسلام آباد ہوں گے، کبھی آپ ملتان ہوں گے، کبھی آپ پشاور ہوں گے، کبھی آپ کراچی ہوں گے۔ دماغ نے ایک جگہ پہ نہیں رہنا، یہ کنفرم ہے، یہ وحشی گھوڑا ہے۔ کبھی آپ بچوں کی فکر ہو جائے گی، کبھی آپ کی کیا نام ہے فیملی کی فکر ہو جائے گی، کبھی اپنے گھر کی فکر ہو جائے گی، کبھی کھانے کی فکر ہو جائے گی، کبھی پینے کی فکر ہو جائے گی، کبھی اپنی پرسنالٹی کی فکر ہو جائے گی، کبھی کیریئر کی فکر ہو جائے گی، کبھی مستقبل کی فکر ہو جائے گی۔ یہ بہت سارے جو ہے نا وہ دماغ بھاگتے رہتا ہے۔ یہ دماغ جو ہے اس کی نفسیات یہ ہے وحشی گھوڑا ہے۔ یہ دماغ ایک وحشی گھوڑا جو اپنے سوار کو گرنے ہی نہیں دیتا، گرنے کا اس کو چھوڑتے جب وہ منزل تک پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ اچھا، تو ہم اپنے دماغ کو پھر کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ اصل سوال یہ ہے کہ دماغ کی نفسیات کو تو آ گیا، وحشی گھوڑے پہ تو ہم بیٹھ گئے، تو اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں جی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس وحشی گھوڑے سے اتر جائے۔ اترنے کے لیے بھی تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں، اس کے لیے یہ ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف اپنے دماغ کو غور کریں۔ کبھی ٹائم نکال کے ایک گھنٹہ نکالیں، شروع میں 15 منٹ نکالیں، پھر آدھا گھنٹہ نکالیں، پھر گھنٹے تک اس ٹائم کو لے جائیں کہ آپ کاپی پینسل اٹھائیں اور اس میں لکھنا شروع کر دیں کہ میرا دماغ کیا سوچ رہا ہے، میرا دماغ کیا سوچ رہا ہے، میرا دماغ کیا سوچ رہا ہے، اچھا یہ سوچ رہا ہے، اچھا یہ سوچ رہا ہے۔ لکھتے جائیں 4-5 صفحے لکھ دیں، تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ میرا دماغ کس ڈائریکشن پہ جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ یہ کریں، دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو چیز بھی کریں، جو کام کریں، آپ کھانا کھائیں، پانی پیئیں، اس کو انجوائے کر کے کھائیں، کھانا انجوائے کر کے کھائیں۔ آپ کھانے کا ٹیسٹ محسوس کریں کہ جب ایک لقمہ کھا رہے ہیں تو ایک لقمے کا ٹیسٹ محسوس کریں۔ جب آپ پانی پی رہے ہیں پانی کا ٹیسٹ محسوس کریں۔ جب آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو سفر کو انجوائے کرتے ہوئے جائیں، ادھر ادھر کی چیزوں کو غور کرتے ہوئے جائیں کہ کون سا بورڈ آیا ہوا ہے، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، یا اس پہ کوئی خوبصورت جگہ ہے اس کو ذرا ٹھہر کے دیکھیں۔ اس طرح گاڑی پہ بیٹھے ہیں تو گاڑی کو اس کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو اس کی لذت ہے، سوری لذت نہیں کہتے اس کو، کیا لفظ بولتے ہیں، اس کی جو آسائش ہے، ٹھیک ہے، اس کو محسوس کریں۔ اور گاڑی کے جو چیزیں ہیں اس کے اے سی کو، اس کی جو اے سی کی ٹھنڈک ہے اس کو محسوس کریں۔ اسی طریقے سے آپ
اس میں اگر کہیں اور جگہ جا رہے ہیں، سیر کرنے جا رہے ہیں، اب بہت سارے لوگ سیر کرنے جا رہے ہوتے ہیں، سیر جا رہے ہوتے ہیں، انجوائے کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، موبائل فون سے نہیں نکل رہے ہوتے ہیں. وہ بھائی آپ اتنے پیسے لگا کر ناران کردان جا رہے ہیں یا سوات کلام جا رہے ہیں یا کراچی کے سمندر پہ جا رہے ہیں، تو موبائل فون کا تو کام ہی نہیں ہے وہاں پہ. تو آپ وہاں جائیں، سکون سے تسلی سے انجوائے کریں چیزوں کو. اب اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کا دماغ آہستہ 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 آپ کے اپنے کنٹرول میں آتا جائے گا، یہ فائدہ ہوگا اس کا. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خود سیر و تفریح والی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دماغ وہاں موجود نہیں ہوتا. ہاں، ہم چیزوں کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، فیملی سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دماغ جو ہے وہ ادھر نہیں ہوتا. ہاں، تو اس کا یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا دھیان لگا کے اس پہ کوشش کر کے اپنے دماغ کو وہاں لے آئیں. آئے گا نہیں، دماغ کو زبردستی لانا پڑے گا، خود نہیں آئے گا، زبردستی لانا پڑے گا. جی صحیح. تو پھر ہمارے دماغ میں جو منفی چیزیں ہیں انہیں نکال کر مثبت چیزیں کیسے لا سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بڑا سوال ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ منفی چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ جب مثبت چیزیں نہیں ڈالو گے تو منفی چیزیں تو ویسے ہی آ جانی ہے نا. آپ ایک زرعی زمین ہے، خالی پڑی ہے، ایسے بارشیں آتی ہیں تو کیا جھاڑیاں بن جاتی ہیں، کانٹے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے کانٹے تو بن گئے. اب اگر آپ اس کو ہل چلاتے ہیں، اس میں بیج ڈالتے ہیں، اس بیج کو تھوڑا سا پودا نکلتا ہے، اس کی کیئر کرتے ہیں ایک چیز کو، اس سے پھر جڑی بوٹی آتی ہے، اس کو بھی نکالتے ہیں، پھر کیڑا لگتا ہے، اس کی سپرے کرتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، ایک ایک محنت کر کے اس کو ایک بڑا کرتے ہیں. تو ایسے یہ جو دماغ ہے اس میں مثبت چیزیں زبردستی ڈالنی پڑیں گی اور انجوائے والی چیزیں زبردستی ڈالنی پڑیں گی. جیسے آپ ماضی ہے، ماضی کے بہت سارے واقعات ہیں جو منفی ہیں، جو آپ کی پریشانی کا سبب بنے، آپ کے غصے کا سبب بنے، آپ کی مایوسی کا سبب بنے، آپ کے بہت سارا آپ کا نقصان ہوا اس میں. آپ کا دماغ کیا کرے گا؟ ان چیزوں کو جائے گا جس میں آپ کو نقصان ہوا ہے، منفی چیزیں ان پہ جائے گا. آپ نے زبردستی اس دماغ کو وہاں سے ہٹا کے آپ نے ڈالنا ہے جو آپ کے مستقبل میں خوشیاں ہوئی ہیں، انجوائے کیا ہے، اس انجوائمنٹ کو یاد کر کے انجوائے کریں. اس میں حال جو جس دور میں آپ رہ رہے ہیں اس میں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ مثبت چیزیں ڈھونڈیں، اس میں انجوائے کی چیزیں ڈھونڈیں. اب دن میں ایک دن میں 24 گھنٹے میں آپ سے جو واسطہ پڑا ہے 10 لوگوں کا واسطہ پڑا ہے فرض کریں. اب 10 لوگوں میں 5 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا ہے، آپ کو خوش کیا ہے، آپ کو کوئی اچھی باتیں کی ہیں، اس سے آپ خوش ہوئے ہیں، اور 5 بندوں سے آپ ناراض ہوئے ہیں، مایوس ہوئے ہیں، پریشان ہوئے ہیں، انتقام جو ہے نا اس میں آیا ہے. تو آپ کا کام یہ ہے کہ جو 5 بندے جو آپ کو خوش کر کے گئے ان کو یاد کریں، منفی چیزوں کو یاد ہی نہ کریں. تو اس کا سمپل طریقہ، اور بہت کچھ کرنا نہیں پڑتا اس کے لیے، سمپل یہی ہے مثبت چیزیں ڈالیں اور انجوائے والی چیزیں ڈالیں، چاہے ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو. ہاں، مستقبل کے بارے میں بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں، جی میرا کیا بنے گا، کیا ہوگا، مہنگائی آ رہی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، حکومت کبھی جا رہی ہے کبھی آ رہی ہے، کوئی حکومت نہیں آ رہی، فلاں فلاں. اس کو چھوڑ دیں، آپ کے پاس کیا مواقع ہیں جس سے آپ اپنی ترقی کر سکتے ہیں، آپ اس کو سوچیں. forget about your losses, focus on the opportunities. ٹھیک ہے، جو نقصان ہوتا ہے اسے بھول جائے، اپرچونٹی پہ دھیان دیں، مواقع پہ دھیان دیں کہ ہم نے کیا کر سکتے ہیں اس مشکل حالات میں. جی ہاں ناظرین، تو آج ہم نے بات کی دماغ پر. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے شائستہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.